بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا سے رخصت کرنا، جس پر جنرل عاصم منیر نے فوری طور پر حامی بھری اور نواز شریف کو پاکستان میں آنے کا کہہ دیا۔ اس کے لیے جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے عدلیہ کو کنٹرول کیا اور اپنا ایک ٹاؤٹ، جو نواز شریف کا بھی ٹاؤٹ تھا، قاضی فائز عیسیٰ، اسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا، جس نے نہ صرف آئین پاکستان بلکہ انصاف کے ساتھ بھی غداری کی۔ عمران خان کا بلہ چھینا گیا، ووٹ نہ لینے دیے گئے، عمران خان عدالت کے احاطے سے اٹھائے گئے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی تصویر نہ آنے دی گئی، ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ سب اقدامات صرف اس لیے کیے گئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ انہیں یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اب پیپل پارٹی اور نواز لیگ کے بعد ان کا نمبر ہے۔ اس لیے انہوں نے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی۔ وزیر آباد کا واقعہ کروایا گیا، جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروایا۔ اس کے بعد عدالت میں 2 بار عمران خان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اسے بچا لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نہ مر رہا ہے اور نہ ہی ان کے کنٹرول میں آ رہا ہے، تو انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اوپر سے بہت زیادہ پریشر تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ باور کروایا گیا کہ اب عمران خان کی پارٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور عمران خان ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے باہر ہو چکا ہے اور نون لیگ ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، میں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا پاکستان کے تمام جرنیل ہی غدار ہیں؟ کیا پاکستان کے تمام جرنیل ہی پاکستان کے خلاف ہیں؟ کیا پاکستان کے تمام جرنیل ہی عمران خان کو پسند نہیں کرتے؟ وجہ یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان جرنیلوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان آئے گا تو جو مر چکے ہیں ان کی کرپشن کی فائلیں بھی کھلیں گی اور جو موجود ہیں انہیں بھی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس لیے ہر جرنیل یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے۔ جنرل آصف غفور ہم سمجھتے تھے کہ ایک محب وطن جنرل ہے، لیکن اس کی جائیدادوں کی اگر ہسٹری نکالی جائے تو اس نے بھی پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ فیض حمید، اس کی ہسٹری دیکھی جائے تو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ کوئی بھی جرنیل ایسا نہیں آیا جس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نہ لوٹا ہو۔ اگر نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی فائلیں کھولی جائیں تو یہ ان جرنیلوں کی فائلوں سے آدھی بھی نہیں۔ یہ خوف
جو جرنیلوں کے دلوں پر بیٹھ چکا ہے کہ عمران خان اگر اقتدار میں آیا تو وہ ان کو سولی پر لٹکا دے گا اور ان کے خاندانوں کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ یہ وہ خوف جو عمران خان کو یہ اقتدار میں نہیں لانا چاہتے۔ اس کے بدلے وہ عمران خان چاہے امریکہ ساری پاکستان کی معدنیات کو فری میں لے جائے، پاکستان کا ہر بچہ بھوک سے مرنے لگے، پاکستانی شہریوں کو پینے کا پانی میسر نہ ہو، کسان تباہ و برباد ہو جائے، چینی جو 70-80 پہ تھی 500 کی ہو جائے، ڈالر اگر 500 کا بھی ہو جائے تو ان جرنیلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں فرق صرف ان کی سوچ ایک ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اس دنیا سے چلا جائے۔ آج عمران خان چلا جائے تو یہ زرداری، یہ نواز شریف، کوئی بھی ان کے لیے اہم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کھانے والے ہیں۔ عمران خان ایک عام سا انسان جو عام انسان کی بات کرتا ہے، جس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، جس کا خاندان پاکستان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جس کی بہنوں کی سادگی دیکھو تو وہ عمران خان سے جب ملاقاتیں کرنے جاتی ہیں تو سڑک کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو، ان جرنیلوں کو ایک کرپٹ لیڈر چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ عمران خان بھی ان کی طرح ان کی زبان بولے گا، لیکن انہیں تب جھٹکا لگا جب عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں، عوام کے لیے سب کچھ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے زیادہ عزت تو عمران خان کی بڑھ رہی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ حکومتوں کو کرپشن کا الزام لگا کر سائیڈ لائن کرتے تھے اور پاک فوج ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ ان جرنیلوں کے لیے مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، لیکن جب عمران خان آیا تو لوگوں نے آنکھیں کھولی اور انہیں معلوم ہوا کہ فوج کی جگہ اور مولویوں کی جگہ مدرسے اور فوج کی جگہ چھاؤنیاں ہیں یا بارڈر، فوج کی جگہ پاکستانیوں پر حکومت کرنا نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی، یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے ان جرنیلوں کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ ان کی کرپشن کھلے گی تو ان کے خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے زرداری جیسے کرپٹ 10% اور نواز شریف جیسے غدار جو کشمیر کا سودا کر کے گیا ان کو واپس لے کر آئے، اور مولانا فضل الرحمان جیسے دوغلے انسان کو سیاست میں لے کر آئے۔ آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ عمران خان کا قد اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی بڑھ چکا ہے، کیونکہ قائد اعظم کی جنگ تو فرعونوں سے
تو فرنگیوں سے سی، لیکن وہ بھی اتنے بغیرت نہیں تھے جتنے یہ۔ انہوں نے اپنی بقا کے لیے پاکستانی عوام کے چادر چار دیواری کو بھی پامال کیا۔ انہوں نے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا۔ انہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے پاکستان کی اکنامی کو تباہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا۔ انہوں نے پاکستان کا آئین کے ساتھ غداری کی۔ انہوں نے وہ جرم کیے جو کسی بھی ملک کی آرمی نے نہیں کیے۔ وجہ اپنے آپ، اپنے خاندان اور اپنی کرپشن کو بچانا۔ کیا کیا بیان کروں ان کے کرتوت۔ خدا کی قسم، جو انسان سمجھتا ہے ان کے کرتوتوں کو، یا جو نوجوان سمجھ چکا ہے، وہ آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گا کہ ان جرنیلوں پر اعتبار نہیں کرنا۔ میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ اگر خدا عمران خان کو اقتدار دے تو عمران خان پاکستان سے جرنل کا عہدہ ہی ختم کر دے۔ جرنل اور کرنل، یہ دونوں عہدے ختم کر کے چیف آف آرمی سٹاف عمران خان خود بنے، سپریم لیڈر خود بنے اور فوج کو کمان کرے۔ ناظرین، اگر بات کروں تو بات ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت یہی ہے کہ ان جرنیلوں نے اپنی بقا اور اپنی کرپشن کی خاطر پاکستان کو تباہ برباد کر دیا۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز ایک سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کیجیے۔ اللہ نگہبان۔